مسئلہ یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی واقعتاً کمال کے آدمی تھے ہندوستان کے اندر. ان کی باتیں اگر آپ دیکھو گے نا، وہ کہتے کہ اللہ کہتے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ ان کو ضرور خلافت دوں گا اور ان کو اس بدامنی کے بعد امن بھی دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ خلافت وعدہ جو ہے نا کم از کم 3 افراد کے اوپر جو ہے نا اس کا اطلاق ہوتا ہے. وعدہ کیا 1,24,000 صحابہ کے ساتھ، اور پورا کس کے ساتھ ہوا؟ 3 افراد کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. بتائیے علی کے ساتھ بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، خلافت منتظمہ نہیں تھی. اب مسئلہ یہ کہ ایک آدمی اگر افطاری کی دعوت کرے 1,24,000 اور 3 افراد کو، ابوبکر، ملک اعظم اللہ اور ڈاکٹر وقار کو میں کہوں کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ باقی کو بولو، تو یہ وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی یا وعدہ پورا ہوگا؟ یہ کس کا حال ہے؟ یہ تو شاہ ولی اللہ کا حال ہے. شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو 2-2.5 سال تک روپو اشرا قاتلانہ حملے اس کے اوپر ہو رہے تھے. قرآن کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ اور جو سمجھدار تھے نا وہ کہتے تھے کہ یار اگر قرآن کا ترجمہ کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو یہاں سے جو ہے نا اپنے وہ بنا کے نا ہمارا مذہب چلے گا پھر کیسے نا؟ قرآن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے جو اس کے ترجمے کیے نا کس کے؟ قرآن کے. وہ پہلا ترجمہ اردو میں انہوں نے کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کیا ہے؟ اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر گنجائش کے مطابق. بھائی یہ جو ابھی حال ہی میں ترکی کے اندر زلزلہ آیا، لوگ اتنے جو ہے نا اس کے اندر مصیبت کے اندر پڑے، ان کے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا نا بلڈنگوں کا کہ اس کے نیچے مر گئے. تو کیا گنجائش سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑ گیا؟ پڑا کہ نہیں پڑا؟ یہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ گنجائش سے زیادہ انسان کے اوپر انسان کو تکلیف ہی نہیں دیتا ہے. تو پھر تکلیف سے انسان مرتا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ہم سے پہلے والوں پر جیسے تم نے بوجھ ڈالا ایسے بوجھ، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہیں لاد جو ہم اٹھا نہیں سکے. اب وہ کیا کہتے ہیں یہاں لا یکلف؟ وہی عربی کے اندر تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں تکلیف؟ عربی کے اندر تکلیف کہتے ہیں، جیسے ملک صاحب کو ڈاکٹر وقار نے کہا کہ یہ جو مکان ہے یہ میں نے آپ کو اس کا مکلف بنا دیا ہے، یہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو یوز کرو، اس کو استعمال کرو، آپ اس کے مکلف ہو. اس کو تکلیف بولتے ہیں. تکلیف اذیت کو نہیں کہتے ہیں. اردو کے اندر تو تکلیف جو ہے نا تکلیف الگ ہے اور عربی کے اندر الگ ہے. تکلیف کا جو ہے نا انہوں نے اتنا جو ہے نا ایک ایک چیز کے اندر جو ہے نا غلطیاں کی ہیں قرآن کے ترجموں کے اندر. آپ بولو گے یار یہ قرآن کے اچھا مودودی اور یہ LAD شیعہ بڑے وہ سارے اسی کے پیچھے استاد لگے.